اللهم صل على محمد في أول كلامنا، اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على محمد في آخر كلامنا. رضا الله عنا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وآله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه سيدنا ومولانا محمد صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو درجات كفيلة. صلی اللہ علی النبی الأمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وآل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فقال الله سبحانه وتعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله. وقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی میرے واجب الاحترام بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، آج کے پروگرام مدرسہ جامعہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ میں جو پورا سال کارکردگی ہو رہی ہے، بچوں اور بچیوں کا پڑھنا اور پھر ان کا حافظ بن کر اور دین سیکھ کر اپنے گھروں کی طرف جانا، اس سارے پروگرام میں آپ حضرات کو شامل ہونے کی آج دعوت دی جا رہی ہے. اگر یہ کام غیر ضروری ہوتا اور اس کام کی اہمیت نہ ہوتی تو ہم بھی اخباروں میں اشتہار دے دیتے. بس دیکھ لیں قرآن سے دوری رہے گی تمہاری یہ حالت رہے گی. بہرحال ہمیں اس پر
افسوس اس لیے نہیں ہوتا کہ قصور ہمارا ہے، ان کو شرم نہیں، شرم ہمیں کرنی چاہیے. انہیں پتہ نہیں، ان کو اگر شرم کا پتہ ہوتا تو ایسا کرتے. ہمیں پتہ ہونے کے باوجود ہم شرم نہیں کر رہے. یہ 2023 کا حال ہے. 30 کا کیا ہوگا، 35 کا کیا ہوگا، 40 کا کیا ہوگا. ابھی داڑھی پکڑ رہے، کل کپڑے اتاریں گے. بہت سوچو اپنے بچوں کے بارے میں. دن میں 4 جگہ 5 جگہ 6 7 8 16 جگہ بھی اللہ مجھے لے جاتے ہیں ایک دن کے اندر. ہر جگہ یہ حال ہے. مولویوں کے بچے مولوی نہیں بن رہے. مسجد کے مکان کا ایک کمرہ، میرا موضوع بدل گیا. مسجد کے مکان کا ایک کمرہ ہے اور ایک باتھ روم ہے اور اتنا سا بورچی خانہ. وہاں مولوی اپنا آپ نہیں سنبھال سکتا، اپنے کپڑوں کی پاکی نہیں سنبھال سکتا، اپنے سب کو سنبھالے گا. تم ذمہ دار ہو، تمہیں اللہ کے دربار میں تمہاری پکڑ ہے. مجھے کوئی تمہارے سے سروکار نہیں. لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ان کے اعمال ان کے، ہمارے تمہارے ہمارے ساتھ. تم نے اپنی قبر میں جانا، ہم نے اپنے کے حساب دینا، آپ نے اپنے کیا. آپ ذمہ دار ہو معاشرے کے اندر دین کے کاموں کی رکاوٹ کی. ذمہ داری سے تھوڑی دیر بات کروں گا کہ مجھے کہا تھا کہ ناگشاہ جانا ہے. مہمان کوٹ میں تھا، اب ناگشاہ آیا ہی نہیں، وہ 1 گھنٹہ اور آگے چلا گیا. اب میں نے یہاں سے ایک اور آگے جگہ جانا ہے اس شریف میں. یہ میں غصے میں نہیں کہہ رہا. مولوی صاحب نے مجھے 3 القاب سے نوازا: پیر طریقت، رہبر شریعت، ولی کامل. تینوں میں جھوٹا ہوں، میں ہوئی نہیں. پیر طریقت ایسا میری خود ہی شلوار ٹخنوں سے نیچے رہتی. رہبر مجھے اپنے گھر کے رستے نہیں پتہ لگتے، مجھے ہی نہیں پتہ لگتا میں کس رستے پر چل کے بیوی کا پورا کرنا ہے، کس پہ چل کے. میں رہبر امت کی رہبری. ولی کامل بس کیا کسی کا رونا روئے میرے پیارو. یہ ہاتھ آپ کے آگے جوڑتا ہوں، جتنا وقت آپ بازاروں میں کھپا رہے ہو، آلو لو، پیاز لو، ٹنڈے لو، جتنا آپ کا وقت وہاں لگ رہا ہے نا، آدھا گھنٹہ اپنے بچوں میں ضرور بیٹھو. ضرور. مرغی کے بچے جہاں مرضی ہمارا پھرتے رہے، آتے ماں کے پروں کے نیچے. ہماری ماں کے پر کٹے ہوئے جائے تو کہاں جائے. عورت کو حقوق دو، عورت دکھاؤ تو صحیح تجھے حق سے. عورت ہے کہاں جی سکتے. معاشرہ تو اس کو رنڈی کہہ رہا، معاشرہ تو اس کو کنجری کہہ رہا. عبدالحنان نے تو نہیں کہا، آپ نے بھی نہیں کہا. پھر کون ہے جو اپنی شادیوں کے اندر کہتا کنجری نہیں جانی؟ اب ہمیں عورت دکھاؤ، اس کے حق دے دیں. قرآن سے بڑا، اسلام سے بڑا عورت کو حق دیتا ہی کوئی. عورت کو تو اسلام نے 4 روپ میں پیش کیا: ماں، بہن، بیٹی، بہو، بیوی. اس کے علاوہ کون سا ہے؟ اب پتہ نہیں بھی کوئی شادی کے اندر ماں نے چاہتا ہے یا بہن نے چاہتا ہے، بیٹی نے چاہتا ہے، بیوی نے چاہتا ہے. اللہ حق ہم نے دینے، حق تو تم نے، ہم نے تو بتانے ہیں، آپ نے دینے ہیں. ہم نے آپ کو عورت کا حق بتایا. اور عورت کا حق کس نے بتایا؟ فرمایا وہ عورت جو 5 وقت کی نماز پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، اپنے شوہر کے حق پورے کرے. قیامت کے دن اللہ اکبر، وہ عورت جنت الفردوس کے اندر ملکہ بن کے جائے گی. لیکن نہیں، میں نہیں، ہمیں حق نہیں چاہیے. ہمیں تو میری مرضی میرے جسم کا جو نعرہ لگا، ایسا آسمان کا زمین کا ماحول کڑوا ہوا، مٹھاس، اتنی بارشیں سیلاب آ گئے تب بھی مٹھاس پیدا ہوئی نہیں. پتہ نہیں کیا بات. میرے پیارو، ہم اپنے بارے میں سوچیں. 2 کاموں میں ہم ناکام ہیں، ایک نسل کے بارے میں، ایک اپنے بارے میں. نہ نسل بنا سکے نہ اپنا بنا سکے. بہت پریشان، بہت زیادہ. اللہ نے جتنی انسان کو صلاحیت عطا فرمائی تھی، اس میں سے ایک بھی اپنے بننے پہ نہیں لگا رہا. دکان بنانے پہ، مکان بنانے پہ، اپنے بننے پہ نہیں لگا رہا. اسے صلاحیتوں کا مالک بنایا تھا. اور اسی وجہ سے اللہ جل شانہ نے اس کو انی جاعل فی الارض خلیفہ، اس کے اندر کمال اتنے اللہ نے رکھے تھے. فرشتوں سے بحث ہو گیا تھا، جل فیہا من یفسد فیہا وما قال انی اعلم ما لا تعلمون. تمہیں کیا پتا، میں نے بنایا، مجھے پتا. اور جب بھیجا تو الست بربکم کے پہرے میں فرمایا، قالوا بلا کے پہرے میں. دیکھنا، لاج رکھنا. میں نے بڑا مان تمہارے پہ رکھا ہے. جب مان ٹھکرایا تو کہا ما لکم لا ترجون للہ وقارا.
جس طرح حق ادا کرنا چاہیے تھا میرے بندو تم نے کیا نہیں میرا حق ادا. ہائے اللہ کا شکر. میرے بندے جیسا مجھے ماننا چاہیے تھا ویسا تو نے مجھے ماننا نہیں. باپ کہتا پتر میں تیرے لیے کی نہیں کیتا لیکن تو پیو سمجھے نہیں. دس کتنے کمی رہے گی. یا ایھا الانسان ما غرک بربک. کبھی کہاں رہے گی بتا تو صحیح. میرے گلے بہنوں کے پاس بھائیوں کے پاس وہ جنہیں موتنا نہیں آتا ان کے پاس میرے گلے کرتا ہے. مجھے بھی تو کوئی بھی شکوہ کرتا لیکن مجھے شکوہ کرنے کا حق ہے. میں تیرے سے شکوہ کروں گا. میں تیرے سے پوچھوں گا جوانی دی تھی کہاں استعمال کر کے آیا. شباب دیا تھا مال دیا تھا عمر دی تھی کہاں گزار. میں پوچھوں گا تیرے سے. اب میں نے چھیڑنا کوئی نہیں تو پیر طریقت کہہ رہا ہے پریشانی لیکن میں تیرے سارے بل نکال لوں گا قیامت کے دن. ہر بندہ اپنا محاسبہ کرے کیسا انسان ہے. اس آنکھوں سے اسے کپڑوں پر گندگی داغ نظر آ رہا ہے, اسے شلوار پر اسے جوتوں کی ڈسٹ نظر آ رہی ہے, جو دل کے اوپر داغ گمراہی کی وہ نظر ہی سے نہیں آ رہی. کبھی اپنی طرف سے دیکھا ہی نہیں دوسروں کی طرف دیکھتا ہے. میری پیار تھوڑی سی فکر کر لے. سارے کام بنانے والا کون ہے؟ اللہ. مسئلے حل کرنے والا کون ہے؟ اللہ. رزق کی تنگی دور کرنے والا کون ہے؟ اللہ. اولاد دینے والا کون ہے؟ اللہ. تجارتیں حل کرنے والا کون ہے؟ اللہ. فصلوں میں برکت دینے والا کون ہے؟ اللہ. دانے بڑھانے والا کون ہے؟ اللہ. پھر حکومت کو گالیاں کیوں دے رہے؟ پھر حکومت سے لڑائی کیوں؟ 75 سال سے موچڑے پڑنے چہرے کے اوپر لال ہو گیا لیکن نہیں. ہو جا. بہنوں سے رشتہ داری توڑی جا رہی ہے, ماں باپ کو مارا جا رہا ہے, بھائی کو بھائی کی سینے میں گولی اتاری جا رہی ہے کہ یہ کام بنے گا. اللہ کہتے کر لیں ساری زندگی ہی کر. دادے پردادے چلے گئے ہم بھی چلے جائیں گے. مسئلہ حل کون کرے گا؟ الہ العالمین آپ بتائیں ہمارا مسئلہ حل کیسے ہوگا؟ فرمایا انسان کو سب سے بڑی پریشانی کس چیز کی؟ حالت امن کی. اس وقت ہر طرف خوف ہے. چوری کا, چکاری کا, رہزنی کا, کوئی عزت کے لٹیرے, کوئی مال کے لٹیرے. اور دوسرا اگر یار کپڑے ملے نہ ملے روٹی ملنی چاہیے. فرمایا بندے ایک وعدہ میں تو میرے ساتھ کر, میں تیرے ساتھ سارے وعدے نبھانے کے لیے تیار ہوں. فرمایا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ. اے میرا بندہ میرے گھر میں تو نہ آنا چھوڑ, تیرے گھر میں نہیں آنا چھوڑوں گا. سب سے پہلے معاش کا مسئلہ, حالت امن کا مسئلہ. انسان پیسہ کماتا ہے, پیسے کی سیفٹی کے لیے, بچانے کے لیے رستے اختیار. کوئی بینک میں جائے گا, کوئی تجوری میں جائے گا, کوئی الماریوں کا حوالہ لے گا, کوئی یار کا حوالہ لے گا. اللہ فرماتے ہیں جان بھی بچاؤں گا, مال بھی بچاؤں گا, اور رزق کی تنگی بھی دور کروں گا. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. اے میرا بندہ 5 وقت میرے گھر میں آیا جایا کر, 24 گھنٹے میں تیرے گھر میں آیا جاؤں گا. حی علی الصلاح حی علی الفلاح. سنیں سمجھ, یہ مؤذن نہیں کہہ رہا میرا بلاوا ہے. اے میرے بندے تم میرے بلاوے پہ انکار نہ کرنا, میں تیرے اشاروں پہ انکار نہیں کروں گا. اے میرا بندہ جب میں بلاؤں مجھے کہنا پڑے گا الصلاۃ خیر من النوم. تو بستر مرگ پر لیٹ کے اشارے کرے گا جہاں بلائے گا. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. جہاں مجھے بلائے گا تیرا اللہ تیری مدد کرنے کے لیے وہیں آئے گا. کر وعدہ میرے سے. جب تو ہلکے سے منہ سے کہہ دیتا ہے کیا فارغ وقت ہے, پھر ہم بھی فارغ ہوں گے تب کر لیں گے, چل موجہ کر. جب تجھے ہمارا خیال کوئی نہیں پھر ہمیں بھی تیرا خیال کوئی نہیں. امریکہ والے پریشان ہیں, برطانیہ والے پریشان ہیں, IMF والے پریشان ہیں, ورلڈ بینک والے پریشان ہیں, NGOs پریشان ہیں, اقوام متحدہ والے پریشان ہیں, قومی خزانے والے پریشان ہیں. میں سمجھا میرا بھائی بڑا افسر بنے گا, میں سمجھا بڑی میوری پہ آئے گا, بڑی سیٹ حاصل کرے گا تو راحت آئے گی. اسے کیا ہوا 50,000 ووٹ لے کے PMN بنا. یہ راحت تو دور کی بات ہے, بھائی کو بھائی کہنا چھوڑ گیا. یہ تو تیری میری گلی میں ووٹ مانگتا پھرتا تھا, اب تو سال نظر نہیں آتا, لگتا ہے ووٹ بھی لے گیا, تیری میری راحتیں خوشیاں بھی ساتھ لے گیا. چلو جاؤ ملو جاؤ خوشی.
کسی نے کہا تھا جتنا مال کمایا جائے گا، دنیا پیسے دیے، دنیا مطلب دیے، پیسہ پھینک تماشا دیکھ۔ ابا جی پیسہ ہوئے تو ابا بھی لب جاندہ ہے، بچے بھی مل جاتے، بیوی بھی مل جاتی ہیں۔ جاؤ دنیا کی بے اولادوں کو جا کے پوچھ لو، سونا دینے کو تیار ہے، چاندی دینے کو تیار ہے، کنگن دینے کو تیار ہے، عزت بیچنے کو تیار ہے ایک لڑکے لڑکی کے لیے۔ اللہ فرماتے ٹل لگا لے، جب تک میں اشارہ نہ کروں تجھے کوئی اولاد نہیں دے سکتا ہے۔ لا پیسہ، بیوی ہے، ماں ہے، بہن بھائی رشتہ دار ہے، سارا کنبہ میت کو رو رہے ہیں، سینکڑوں لوگ باہر کھڑے ہیں، یار کی ہوندا دے 2-4 سال ہور جی جاندہ۔ اللہ فرماتے الماریاں بھری پڑی ہیں، بینکوں کے اندر پیسہ بھرا پڑا ہے، لا اپنی زمین میں ایکڑ لیا، لا اپنا پیسہ سونا چاندی لیا، تو کہتا تھا پیسہ ہے تو سب کچھ ہے۔ مجھے میری کبریائی کی قسم ہے، اگر میں اس کی سانس چھین لوں تو ساری دنیا کا پیسہ مل کر میرے خزانوں سے چھین کر ایک سانس نہیں دے سکتا ہے۔ یہ کیا کڑوے کڑوے بولتا رہتا ہے؟ جب تیرا دل چاہتا ہے جیسے نظریں اٹھا کے جو اول فول بھگ دیتا ہے، لوگ کہتے ہیں اس کی بات کہتے باہر ہی برا نہ بنایا کرو۔ جاہل آدمی جب عاقلوں سے بات کرے لوگ کہتے ہیں جاہل ہے۔ جب تو میری طرف منہ کر کے جاہلانہ گفتگو کرتا ہے، فرشتے گردن توڑنے کو تیار ہوتے ہیں، میں کہتا ہوں چھوڑ دو، جاہل ہے۔ کیا مار اس کی بات کا؟ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ، جہاں مرضی چلا جا، کیا پدی کا شور بات، جتنا مرضی روڈ لگا لے، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے، جب تک جھک کے نہیں دکھائے گا، اپنی اخیر کر کے نہیں دکھائے گا، اپنی بے بسی نہیں دکھائے گا، اس وقت تک آسمانوں سے زمین پر خوشحالی کا فیصلہ نہیں آئے گا۔ توبہ کرنے کو تو تیار نہیں، حالت بدلنے کو وہ تیار نہیں۔ کبھی دل کے اندر خیال لے کے آتا ہے، کبھی اشارے کر کر کے کہتا ہے اللہ اکبر، مولا تیری مرضی، اسد کسر کوئی نہیں چھڑی پر تیری مرضی۔ اللہ فرماتا ہے میری مرضی کے مطابق چلتا، جانور نہ بنتا، انسان کا بچہ بنتا، تو روزانہ شیشے کے آگے کھڑا ہوتا ہے، 5 مرتبہ شیشہ دیکھ کے تجھے ترس نہیں آتا۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، شیشہ دیکھ کے اپنی حالت پہ جب تجھے ترس نہیں آتا، تیری حالت دیکھ کے میں اللہ کو بھی تیرے پہ ترس کوئی نہیں آتا ہے۔ نہیں میرا دین اتنا لاوارسا، نہیں میرا قرآن اتنا لاوارسا کہ ہر ایک کی جا کے منتیں کرتا پھرے۔ اللہ اکبر، اتنی عظمت والی کتاب ہے، اتنا عظمت والا راستہ۔ عمر کو اپنا جنون چھوڑنا پڑا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو ٹاٹ کا لباس پہننا پڑا، بلال کو چمڑے اجڑوانا پڑے، سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تپتے ریت کے اوپر لیٹنا پڑا، خدیجہ کو سارا کچھ قربان کرنا پڑا، حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کربلا کے میدان میں حسین کو نیزے کی نوک پہ چڑھنا پڑا۔ اے دنیا والوں، تمہیں اب بھی سمجھ نہیں آتی کلمہ سستا نہیں، کلمہ کتنا مہنگا ہے۔ مکان بنانے کے لیے کمر ٹوٹ جاتی ہے، دکان بنانے کے لیے کمر ٹوٹ جاتی ہے، موٹر سائیکل قسطوں پہ لے، میرے عزیزوں قسطیں بھرتا بھرتا ہار جاتا ہے۔ اے میرا بندہ، تجھے کس نے کہہ دیا کہ میری جنت اتنی آسان ہے؟ جس طرح رمضان المبارک کا مہینہ آئے گا، اور میرے پیارو اللہ اکبر، آدمی پہلے تو نرخ بڑھائے جائیں گے، پھر سیلیں لگا دی جائیں گی، بچا کچا مال بیچا جائے گا، غریبوں کے لیے سہولت ہو جائے گی، لیکن مالک کتنا بے نیاز ہے، جب وہ سیل لگاتا ہے اللہ اکبر، پھر بچا کچا مال نہیں دیتا، سیل کے اندر بھی نایاب سے نایاب مال عطا فرماتا ہے۔ وہ ملکہ زبیدہ کا آپ نے قصہ بہارا سنا، اللہ اکبر، حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ جو اعلان کر کے کہہ رہے تھے اوہ لوگو 5000 کے اندر 5 دینار کے اندر جنت کا گھر لے لو، وہ اپنے ہاتھوں سے مٹی کا گھر بنانے والا دنیا دیکھ کر ہنسنے لگی، کہنے لگی جنت کا گھر اتنا سستا تھوڑی کہ درم و دینار پہ مل جائے۔ ملکہ زبیدہ کون ہے؟ ملک کی سردارن ہے، ملکہ ہے، کہنے لگی چلو کوئی بات نہیں، 5 دینار جائے، 5 دینار جائے گا، 5000 جائے گا، غریب کا کلیجہ ٹھر جائے گا، چلو یہ بابا خوش ہو جائے گا، مجھے پتا ہے مٹی کا گھر ہے جنت کا نہیں۔ اللہ اکبر، جب یہ گھر لے لیا، رات کو خواب کے اندر جنت کا محل دیکھا، بیدار ہو گئی، یہ وہی مکان ہے جو صبح بہلول کے ہاتھوں تو نے خریدا تھا۔ ہارون سے کہنے لگی اللہ اکبر، اللہ نے ہارون کی زبان پر اپنا وعدہ سچ کر دکھایا ہے۔
نے کہا مجھے بھی لے دے. صبح گئے میرے عزیزو، وہ مکان جو 10-5 کا تھا وہ 10 کا ہو گیا. زبیدہ کہنے لگی ویلیو بڑھ گئی یا ریٹ زیادہ ہو گئے. کہ کل دیکھ کے کل بغیر دیکھے لیا تھا، آج دیکھ کے سودا کرنے آئی ہے. انہوں نے کہا بادشاہ لوگ ہیں، اور یہ بادشاہ اللہ اکبر قرآن پڑھ رہے تھے. پڑھتے پڑھتے آئی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. جب اس آیت پہ پہنچے، او لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. قرآن پاک بند کر کے اپنے وزیر سے کہنے لگے اللہ تو بادشاہوں کے ساتھ نہیں، سلطنت کے ساتھ نہیں، حکومتوں کے ساتھ نہیں، عہدوں کے ساتھ نہیں، بلکہ سچوں کا ساتھ دینا کا کہہ رہا ہے. فرمانے لگے جا میری سلطنت میں جا کے دیکھ سچا کون ہے. آپ کا وزیر کہنے لگا آپ نہیں جانتے، تیرے پچھواڑے میں ایک اللہ والا جس کا نام فضیل بن عیاض ہے، دنیا اسے سچا سچا اللہ کا دوست کہتی ہے. کہنے لگے اچھا پھر میری ملاقات کرا دے. حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ کے پاس بادشاہ کے لیے اپوائنٹمنٹ لینے کے لیے گئے. بادشاہ فرمان بادشاہ کا جا کر پیغام دیا، ملک کی سلطنت کا مالک تیرے سے ملنا چاہتا ہے. فرمانے لگے تخت والوں کا مسلح والوں کے پاس آج کون سا کام آ گیا ہے. یہ مسلح والوں کو نہ چھیڑا کرو. جب مسلح والے جب مسلح پر بیٹھ جائے تو تخت والوں کا تختہ الٹ کے رکھ دیتے ہیں میرے پاس. اس پر پھر مجھے بات یاد آئی. بہلول دانا رحمت اللہ علیہ گزرنے اللہ اکبر. میرے عزیزوں وہی بات کہ راستے میں کسی نے آواز دے دی کچھ کھا لے. کچھ کھلانے کے بعد اللہ اکبر شکر کرنے کی آگے چلے گئے. راستے میں عاشق مشوقہ بیٹھے ہوئے تھے. بہلول کے پیروں سے کیچڑ اڑا. اللہ اکبر جوتا زور سے لگ گیا، کیچڑ اڑا اور جا کر اس کی ان میں سے کسی کے کپڑے پہ گرا. مالک کو غصہ آیا، بہلول رحمت اللہ علیہ کے منہ پر آ کر تھپڑ مار دیا. آسمان کی طرف مسکرانے لگے کہ مالک مٹھائی کھلانے کا اتنی جلدی بدلہ لے لیا. ابھی تو منہ کی مٹھاس بھی کوئی نہیں گئی، ابھی تو باقی ہے، کڑواہٹ پہلے آ گئی. مسکرا کے آسمان پہ دیکھا، کوئی گلا نہ کیا، کوئی گالی نہ دی. یوں نہیں کہا لٹھ مار کے سر پھاڑ دوں گا، لٹھ مار کے تیرا ہاتھ توڑ دوں گا. کہا الحمدللہ خدا کا شکر ہے مٹھائی کھا کر تھوڑے میں جان چھوٹ گئی. تھوڑا سا آگے گئے، تھپڑ مارنے والا زمین پہ لیٹا ہوا تھا. ہوا کیا؟ جس کے کپڑوں پہ کیچڑ لگا دوڑی ہوئی آئی. معاف کر دے بابا، کون سی پھوک ماری، کون سا وظیفہ پڑھ دیا، کون سی بددعا کی. اپنا تو شکوہ بھی اللہ سے، اپنا گلہ بھی اللہ سے، شکر بھی مالک کائنات کے درمیان میں جو اللہ سے جس کا سلسلہ بند ہو اللہ لگ جائے، جو مالک کائنات سے جس کا تعلق جو ٹوٹ جائے وہ اپنا شکوہ کسی غیر کے آگے نہیں کرتا. پھر یہ کیا ہوا؟ دیکھا اس کا عاشق میرے عزیزوں روڈ کے اوپر چڑھ پڑا تھا اور معشوقہ داڑے مار مار کے رو رہی تھی. بہلول رحمت اللہ نے اس کی طرف دیکھا، پریشان ہوئے، آسمان کی طرف دیکھا، مسکرائے کہ اللہ اتنی جلدی بدلہ لے لیا. وہ کہنے لگی کیا مطلب؟ کا ایک تیرا یار ایک میرا یار ہے. اللہ اکبر. تجھے تکلیف پہنچی، تیرے یار کو غصہ آیا، تیرے یار نے میرے منہ پر تھپڑ مار دیا. مجھے تکلیف پہنچی، میرے یار کو غصہ آیا، میرے یار نے تیرے یار کو زمین پر لٹا دیا. من کان للہ کان اللہ لہو. ہو جاؤ اس کے. فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ کہنے لگے بھئی میرے پاس اس کا کیا کام؟ کہ جی آپ سے ملنا چاہتے ہیں، 3 شرطیں رکھی. خبردار کوئی شاہی پروٹوکول نہ لے کے آئے، تنہا میرے پاس آئے، شاہی لباس میں نہ آئے، سادے لباس میں آئے، دن کے وقت نہ آئے، رات کے اندھیرے میں آئے. جب یہ سلطنت کا مالک میرے پاس آئے گا دنیا اس سے امید لگا کے بیٹھ جائے گی. مسلح سے لینے کی عادت مسلح پہ بیٹھ کر لوگوں کی عادت اللہ سے لینے سے ختم ہو جائے گی. حضرت ہارون رشید رحمت اللہ علیہ رات کے وقت آئے، فرمایا خبردار نہ تو میرا چہرہ دیکھیو نہ میں تیرا چہرہ دیکھوں گا. جب تو میرے غریب خانے پہ آستانے پہ آئے گا میں اپنے گھر کا چراغ بجھا دوں گا. جب خانقاہ پہ تشریف لائے حضرت ہارون رشید رحمت اللہ علیہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کا. حضرت فضیل بن عیاض نے ہاتھ میں ہاتھ ملایا، وعلیکم السلام کا. اوپر ہاتھ کا چمڑا پکڑا، یوں کر کے دبا دیا کہ کتنا موٹا ماس ہے، کتنا خوبصورت ملائی ماس ہے جو قیامت کے دن اللہ اسے جہنم کی آگ میں جلائے گا.
چیخ نکلی ہارون رشید رحمت اللہ علیہ کی. اللہ والے تھے, کہنے لگے اوہ لوگو, او اللہ والے, یہ آپ نے کیا کہہ دیا؟ فرمایا جس عہدے پر بیٹھ کر اللہ کو پاتا ہے اس عہدے پہ اللہ نہیں ملے گا. عہدہ پر تو اللہ پیٹ پہ پتھر باندھنے اور پیٹ پہ پتھر باندھنے سے, گدڑی لباس پہننے سے, مصلے پہ بیٹھ کے ملے گا. پھر دنیا نے دیکھا سلطنت کہیں تھی, ہارون ہوا کرتا تھا, بغل میں اس کے مصلہ ہوا کرتا تھا. لوگ سمجھانے کو سمجھا کرتے تھے, اب کون سمجھتا بات؟ اب تو کہتے مولوی بکواس کر رہے ہیں, اے سانو ویک کے مولوی تے سڑ دے رہے ہیں, ہمیں کیا ضرورت سڑنے کی؟ تمہارے میں تو میت ہو جائے ہم تب بھی مرغے کھاتے ہیں, اللہ کا شکر ہے. بابا جی کوئی قرآن خوانی ہو جائے, کوئی فوت ہو جائے, کس کا 40واں تیجا ساتھا ہو, ہمارے واسطے تو بکرے کا گوشت پکا ہوتا, تو میں چنے کے چاول بھی نہ ملے, مولوی کا بھوکا مرتا ہے. اللہ نے کچھ مولویوں کو ذرا تھوڑا سا تازہ ایسے کر کے باری باری سے اللہ نے بنا دیا. یہ بھی مخلوق کا, دنیا داروں کا منہ بند کرنے کے لیے, جو کہتے تھے مولوی بڑھ کے کھواوا گے کتوں. اللہ نے کہا دیکھ ماشاء اللہ گردنیں بھی موٹیاں, چہرے موٹے, پیٹ موٹے, اپنے میں دکھا سکھ کا تن کا گھڑا سا کھڑا پڑا, پھوک مارو پھوک مار کے اڑا دو. مجھے بعض لوگ پڑھ کے اسٹیج پہ لاتے ہیں, میں کہتا ہوں بھائی پہلے اپنا آپ سنبھال, پھر میرا سنبھال ہی, میں تیرے اوپر کھڑ گیا تیرا کچھ نہیں بچے گا, میں تو یہ سنبھال لوں گا. خوشحال 15,000 15,000 20,000 20,000 15,000 8,000 9,000 تنخواہیں, لاکھوں کمانے والے ڈپریشن کی گولی کھائیں. الحمدللہ جب بیٹھے ہوتے ہیں وہیں الحمدللہ گھنٹہ سستا کے نیند پوری کر لیتے ہیں, کھڑے بھی پڑے بھی سوتے بھی, ماشاءاللہ کلاسوں میں بیٹھ کے سو رہے ہیں, عطیات کے اندر بیٹھ کے سو رہے ہیں, ذکر کے حلقوں میں بیٹھ کے سو رہے ہیں, سکون. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. او میرے پیارو, مال کے پیچھے نہ بھاگنا, میں اس کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھتا. جس کے کوئی نہیں اس نے میرا کیا بکھاڑ لیا, جس کے 10 ہے وہ میرا کیا بگاڑ لے گا. قیامت کے دن نہ مال چلے گا نہ اولاد چلے گی. الا من اتى الله بقلب سلیم, میں تو دل کا کجا دیکھوں گا اس کے اندر کیا بھر کے لایا ہے. 10,000 میں گھر لیا ہارون رشید رحمت اللہ علیہ نے. بہلول کے جیب میں کرتے میں کھسے بھی ہوں گے, آپ نے نہ ادھر پیسے ڈالے نہ ادھر پیسے ڈالے. دریا کے کنارے دیوار کے ساتھ سارا لگا کے بیٹھے تھے. جتنے پیسے ہارون نے جنت کے مکان کے لیے دے, سارے سکے اٹھائے دریا کے اندر پھینک دیے. انہوں نے کہا واقعی بابا مجذوب ہے, دنیا تجھے ایسے نہیں کہتی. ملکہ زبیدہ آگے بڑھی کہ ٹھیک ہے مجذوب ہوگا, اپنے گھر ہوگا, لیکن یہ بتا تو نے کیا کیا, نہ کھایا نہ پیا نہ لگایا نہ رکھا نہ سانپا, کیوں پھینک دیا؟ فرمایا تجھے جنت سے مطلب کا ہوا کیا؟ کہ اللہ اکبر, تو بادشاہ ہو کر بھی تجھے رعایا کا پتہ کوئی نہیں ہے. مسلح والوں پر اللہ نے غریبوں کا راز کھول دیا. یہاں سے کچھ دور پہلے وہ یہاں سے کچھ دور سمندر کے پار اللہ کی مخلوق ہے, فاقے کے اندر ہے, پریشان ہے, روٹی کی قلت ہے, کپڑے پھٹے پڑے ہیں, اناج کی قلت ان پہ پڑ گئی. مالک کائنات ہے فرمایا میرے بندے کی ایک روٹی کے لیے میری جنت کی ہول سیل لگا دے. اللہ میں کیا کروں؟ فرمایا دنیا کے اندر مٹی کے گھر بنا, جنت کا کہہ کے بھیج دے. اے اللہ والے, میں تیری زبان کے قول کو قیامت کے دن پکا کر کے دکھاؤں گا. کہ ہوتا کیا ہے کہ یہ سکے کر کے اٹھا کر میں دریا کے اندر پھینکتا ہوں, مچھلیاں منہ باہر نکالتی ہیں, ایک ایک سکہ لے کے اس طرف رخ کرتی ہیں کہ جہاں خدا کی مخلوق بھوکی بیٹھی ہوئی ہے. یہ ان نالوں کی طرف, ان دریاؤں کی طرف چلی جاتی ہیں. بھوکے لوگ جال بچھا کر مچھلیاں پکڑنے کے انتظار میں ہیں. یہ مچھلیاں خود بخود اس جال کے اندر پھنستی ہیں. شکاری اپنے گھر لے جاتا ہے, پیٹ چاک کر کے سکہ نکالتا ہے, اس پیسے سے آٹا خریدتا ہے, غریبوں کے لیے روٹی کا انتظام ہوتا ہے. غریب روٹی کھا کے الحمدللہ کہتا ہے, سکہ دینے والے کے لیے اللہ جنت الفردوس کا فیصلہ فرما دیتا ہے. کہاں کی جڑ, کہاں نظام جا کے پہنچا. اپنے اسلام پور کے مدرسے جامعہ انس بن مالک میں تم اگر 10 روپے دو گے 15 روپے دو گے, تم کیا سمجھتے ہو اس سے تمہارا ادارہ چلے گا؟ اگر کوئی آدمی یوں کہہ دے انشاءاللہ میں 5,000 دوں گا, رب اکبر کی قسم پتہ نہیں کتنی دنیا کا کفر ٹوٹ جائے گا. آپ
ابھی صرف ہمیں زکوٰۃ دیتے ہو، آپ راہ للہ میں آپ 10-20 روپے دیتے ہو، ہم نے کبھی آپ کے پھٹے نوٹ کی نہ شکری نہیں کی، ہم نے کبھی آپ کے نمبر غائب والے نوٹ کی نہ شکری نہیں کی، ہزاروں کے مالک ہو تم 10 دیتے ہو، ہم نے کبھی شکوہ کیا؟ 100 روپیہ بیوی کو دے منہ پر مارتی ہے، بچے کو دے اسکول جانے والے کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے، مدرسے کے اندر چندے میں مسجد کے چندے میں 10 روپے دیتے ہو 20 روپے دیتے ہو، کہتے جزاک اللہ، اللہ یوں کر دے، اللہ یوں کر دے، اللہ یوں کر دے۔ ابھی تو وہ نوٹ ہمیں دے رہے ہو جس کی معاشرے کے اندر بیوی بچوں کے آگے کوئی وقت نہیں ہے۔ جب آپ ہمیں خدا کی قسم جی گردہ نکال کے کلیجہ نکال کے دو گے، ہم تمہارے بچے پر وسائل نہیں ہیں، وسائل ہو گئے، ہم تمہارے بچے پر دعاؤں وفاؤں کے ساتھ اتنی محنت کریں گے، اس مدرسے سے نکلنے والا اتنا کامل اسے انسان بنا دیں گے، اسے دنیا کے کسی اسکول اور یونیورسٹی کے اندر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ میرے پیارو اللہ اکبر، اور میرے پیارو قرآن والے کو کامیاب ہونے کے لیے سائنس کی ضرورت نہیں، سائنس والے کو کامیاب ہونے کے لیے قرآن کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر ہے، اللہ عزت عطا فرمائے، اللہ اس کے ہاتھ میں شفا عطا فرمائے، حافظ ہے، قرآن کا قاری ہے، عامل قرآن ہے، حامل قرآن ہے، عاشق قرآن ہے، یقین جانو اسے ڈاکٹر کی ڈگری کی ضرورت جنت میں جانے کے لیے نہیں ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب کو قرآن والی زندگی پر عمل کرنے والی ڈگری کی ضرورت ہے۔ آپ مدارس دینیہ کو فعال کیوں نہیں کرتے؟ اتنی محنت کرنے کے بعد ہماری کیاری میں، ہماری نرسری میں، ہمارے بغیچے میں ایک پودے کو پانی نہ دو، پودا خشک ہو جاتا ہے، ہم 2-3 سال تمہاری نسل کو آنسوں اور محنتوں کا پانی دیتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں۔ ہے کوئی اپنی بچیاں چھوڑ کے جائے کسی کے پاس؟ لوگ بھائی پہ یقین نہیں کرتے، لوگ مامے پہ یقین نہیں کرتے، مامے کی اولاد پہ یقین نہیں کرتے۔ اس داڑھی والے کی داڑھی کے بالوں میں اللہ نے اتنی حیا رکھی ہے، خدا کی قسم برادری ہو یا نہ ہو، چھوٹی ہو جوان ہو، اپنی غیرت ہمارے حوالے کر کے جاتے ہو، پھر اللہ نے ہمارے اندر انسانیت کو زندہ کر رکھا ہے۔ خدا کی قسم میڈیا پر جو بکواسات ہوتی ہے وہ دھوکہ 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 ہے۔ الحمدللہ جتنے دینی مدارس ہیں ہم اپنی بچوں کے بارے میں اتنا نہیں سوچتے جتنا قرآن پڑھنے والیوں کے بارے میں سوچتے ہیں۔ اللہ اکبر، تمہارے گھر کے اندر کھڑکیاں الماریاں نمایاں نظر آئیں گی، مدارس دینیہ کے اندر کھڑکیاں بھی بند، دروازے بھی بند۔ ہماری بچیاں اتنی با کردار ہو کے نکلیں، ان کے قرآن پڑھنے کی آواز ہواؤں میں اڑنے والے پرندوں کے کانوں تک بھی نہ جائے۔ یہ معاشرے کے اندر جو تہذیب و تمدن اسلام والا پیش کر رہا ہے، دینی مدرسہ پیش کر رہا ہے۔ میں نہیں مخالفت کرتا، میری خود بچی FSC کر رہی ہے، لیکن ساتھ ساتھ اللہ نے اسے دینداری کا مول عطا فرمایا۔ کیوں؟ ڈاکٹری حاصل کرنے کے لیے اسے دوپٹہ اتارنا پڑے گا، اسے برقع اتارنا پڑے گا۔ میری بچی چادر 4 دیواری میں برقعے میں جاتی ہے، اس نے تو کبھی نہیں کہا کہ بابا جی میں نے کوئی نہیں پڑھنا۔ ٹھیک ہے، تمہاری اپنی چال ہے، ہماری اپنی چال ہے، لیکن قرآن والا معاشرہ ہم دنیا میں عام کر کے بتانا چاہتے ہیں، عورت کے دوپٹے اتارے بغیر بھی عورت کو دنیا کے اندر کامیاب عورت بنایا جا سکتا ہے۔ تمہاری بچی شام کو تھوڑا لیٹ ہو جائے، مدرسے میں نہ آئے، 36 فون گھر سے آتے ہیں، باپ دروازے پہ آتے ہیں، مولوی صاحب بچی دیر کیوں کر رہی ہے؟ ہم آدھا گھنٹہ تمہاری بچی کے لیے دیر کر دیں، اللہ اکبر، تم حواس باختہ ہو جاتے ہو۔ جس بچی کے کپڑے نہ رہے، عزت نہ رہی، بالوں کی کٹنگ دیکھو، ہاتھوں کے ناخن دیکھو، ان کی میرے عزیزو آئی برو دیکھو، ان کی لپسٹک دیکھو، تم حواس باختہ کیوں نہیں ہوئے؟ یہ تعلیم آپ نے تو نہیں دی تھی، یہ تو آپ کی امی نے نہیں دی تھی، یہ تو آپ کی بہن نے نہیں دی تھی، یہ تو آپ کے بھائی نے، یہ تعلیم کہاں سے لے کے آئی؟ میں نے ڈاکٹر بننے بھیجا تھا، میں نے بے حیا بننے نہیں بھیجا تھا، میں نے استانی بننے بھیجا تھا، میں نے بے غیرت بننے نہیں بھیجا تھا۔ اللہ کی قسم 2 کام تم کر لو، 2 کام عورتیں کر لیں، اللہ رزق میں برکت بھی عطا فرمائے گا، معاشرے کے اندر تبدیلی آئے گی۔ پہلا کام میرے پیارو سنت رسول کے مطابق چہرہ بناؤ، دوسرا کام شلوار ٹخنوں سے اونچی رکھو، اللہ کے نبی نے ہاتھ لگا کر پنڈلی تک رکھنے کا حکم فرمایا، پاجامہ تہمت ہاتھ لگا کے فرمایا یہاں تک نفاست ہے۔ 2 کام عورتیں کر لیں، تنگ لباس پہننا چھوڑ دیں اور حجاب کرنا شروع کر دیں، خدا پاک کی قسم بارش کے قطروں کی طرح آسمان سے اللہ فصلوں کے دانے برسائے گا۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام جو کلیم اللہ ہے،
اس کی قوم پر من سلوا سکتا ہے، حبیب اللہ کی قوم پر کیوں اللہ کی قسم من سلوا نہیں آئے گا؟ آئے گا، لیکن میرے عزیزو مسئلہ کیسے لوگا؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ اگر اس کی رضا کو، اس کی وفا کو، اس کی عطا کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہو تو زبان سے یا اللہ مجھے معاف کر دے جملہ نکال کے دکھانا پڑے گا۔ وَإِن يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اگر تمہیں میری پرواہ نہیں پھر مجھے بھی تمہیں کوئی پرواہ نہیں۔ تیرے جیسے کتنے آئے تو اتنا 7، 4، 4.5، 5 فٹ، کوئی ایک ادھا 6، 6.5 فٹ کا بیٹھا ہوگا، میں نے تو 7 ہاتھ والوں کو زمین پر بچھاڑ کے رکھ دیا۔ کھجور کے تنے سے بڑے قد تھے، منومن وزنی پتھر یوں پنچے پنٹے کی طرح اٹھا لیا کرتے تھے۔ وہ بھی تو کوئی قوم تھی، یوں کر کے ہاتھ مارتی پہاڑ کے اندر اپنا کمرہ بنا لیتی، لیکن میں نے ایسوں کو نہیں چھوڑا تو کس کھیت کی مولی ہے، پھینک دوں گا اٹھا کے چل۔ سو رہے تھے رات کو، بغیر بتائے میں نے پانی چھوڑ دیا، اوپر والے نیچے چلے گئے، نیچے والے اوپر آ گئے۔ زمین نے کہا میں تھک گئی، میں نے انگڑائی لینی ہے، میں نے کہا لے لے۔ ترکی کے اندر 45,000 زمین کے اندر چلے گئے۔ تجھے تیرا بیڑا اچھا نہیں لگتا، گندا، مجھے میری زمین اچھی کیسے لگے گی؟ کوئی گندے پائے ہو کمرے میں لے کے آوے، بیوی کہتی ابھی تو میں نے صفائی کی، میں پاگل تھوڑی ہوں، میں یوں تھوڑی ہوں۔ لیکن میرا بندہ تو گندا وجود لے کے، گندا ذہن لے کے، گندی خواہشات لے کے پھر رہا ہے۔ کبھی میں نے بھی تجھے روکا؟ یہ تو سجدوں کے لیے بنائی تھی، میں نے شراب زنا کے لیے تھوڑی بنائی تھی، ناچنے گانے کے لیے تھوڑی بنائی تھی۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے سجدوں کے لیے بھیجا تھا، بلڈنگیں بنانے تجھے تھوڑی بھیجا تھا۔ دنیا کی زندگی بے آرام ہونے کی، زمین کے اوپر بے آرام، قبر کی زندگی آرام پانے کی، بے آرام اوپر نیچے آرام، اور خواہشات کو پورا من چاہی چیز کو حاصل کرنے کی جگہ اللہ نے جنت بنایا۔ عبادات سے، روزے سے، ذکر اذکار سے، قرآن کی تلاوت سے، اللہ اللہ کے ذکر سے اپنے آپ کو اتنا تھکاؤ، مخلوق خدا کی خدمت سے اپنے جسم کو اتنا تھکا لو کہ اللہ بغیر مانگے قبر کے اندر آرام عطا فرما دے۔ او میرے پیارو، یا 2 روٹیاں مل جائیں خدا کا شکر کرو، مرغ مسلم اور مرضی کے آرڈر دینا تو جنت کے اندر اللہ نے تیار کر رکھا ہے۔ یا سکی مل جائے، گلی کا انتظار نہ کر، یا گلی مل جائے سکی کا انتظار نہ کر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر آئے، بیوی کو کیا کریں؟ اب بھائی دیسی گھی نہ سالن میں ڈالیو۔ عمر ڈاکٹر نے منع کیا کہ نہیں نہیں دیسی گھی نہیں ڈالنا۔ مجھے پتہ لگا مدینے میں دیسی گھی مہنگا ہو گیا، غریب یتیم کے اوقات سے باہر ہو گیا۔ زیتون کا تیل سستا، آرڈر دے دیا زیتون میں سالن پکاؤ۔ بیوی کہنے لگی عمر خدا تیرا بھلا کرے، مجھے پتہ ہے زیتون حضور کی پسندیدہ ہے، لیکن عمر تیرے میدا اس کو قبول نہیں کرتا۔ اتنی سی اجازت، بیوی کہہ رہی اتنی سی اجازت دے دے تیرے سالن میں دیسی گھی کا چمچہ ڈال دوں، ہم سارے بالک بچے مل کے زیتون کھا لیں گے۔ اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اے اللہ کی بندی، حاکم وقت ہو، حکم کچھ کرے عمل کچھ کرے، عمل کچھ کروائے۔ یہ نہ میں نے سونے صدیق سے سیکھا، نہ سونے مصطفیٰ سے سیکھا، میں نے تو اس صدیق کے کندھے کو جنازہ دیا جس کی بیٹی کفن کی چادریں لے کے آئی تھی اور کہہ رہی تھی ابا ساری زندگی میں نے تجھے پیوند والے ٹکڑوں میں دیکھا، آج نوی چادر پہناؤ۔ صدیق اکبر نے نسبت حضور کی طرف کی کہ بیٹی اگر کسی اور کے گھر سے نبی کا جنازہ اٹھتا میں تیرے سے سوال نہ کرتا، بس یہ بتا رسول اللہ کا جنازہ مجھے اٹھا نئے کپڑوں میں اٹھا تھا پرانے کپڑوں میں؟ اماں کہی میرے پاس جواب ہی کوئی نہیں رہا۔ فرمایا پھر اس روزے والے سے سنا کہ نئے کپڑوں کا حقدار مردوں سے زیادہ زندہ ہوا کرتا ہے۔ اسی لیے روزے والے سے میں نے سنا کہ بیٹی اللہ اکبر، ان کی زبان سے میں نے کہتے سنا کہ قبر کے اندر کپڑا نہیں چلتا، وہاں تو عمل کا بکسا چلا کرتا ہے۔ اے بیٹی رو کے کہنے لگی سیدہ عائشہ پھر کیا کروں؟ فرمایا 2 چادریں تو میں نے کرتا اور تہمت پہنا ہوا ہے، اے میری بچی ایک چادر کسی سے مانگ کے لے دینا، صدیق کا کفن پورا ہو جائے گا۔ اور میری آنکھ بند ہونے سے پہلے جو نئی چادریں لے کے آئی
محلے میں کوئی یتیم ہے اس کے ہاتھ میں دے دے جوڑا بنا لے گا، کوئی بیوہ کی چادر پھٹی اسے دے دے وہ چادر اوڑھ لے گی۔ اللہ کی قسم قیامت کے دن یہ عمل کام آئے گا، یہ عمل کام کوئی نہیں آئے گا۔ نہیں کھانا دیسی گھی، عمر خدا تیرا بھلا کرے، تیرا میدا دیسی گھی قبول نہیں کرتا، تیرے واسطے ڈال دو کہنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے زیتون کا تیل کا سالن کھایا، پیٹ میں مروڑیاں پڑ گئی، گڑ گڑ کی آواز آنے لگی، 1 دن 2 دن 3 4 دن گزر گئے، بیوی بچے منتیں کریں عمر تو اپنے پہ رحم کیوں نہیں کرتا، کھا لے اتنی گنجائش تو ہے۔ ہائے جب پیٹ نے زیادہ گڑ گڑ کی مروڑیاں اٹھی، اپنا ماس پکڑا، کرتا اٹھایا، اپنا ماس پکڑا، غصے میں 3 4 تھپڑ مارے اور کہا تو سمجھتا کیوں نہیں، تو سمجھتا کیوں نہیں، سن لے جتنا مرضی مجھے رو کے دکھا، جب تک غریب کے دسترخوان پہ دیسی گھی نہیں آئے گا عمر کے منہ میں بھی دیسی گھی کا چمچہ کوئی نہیں جائے گا۔ کن لوگوں سے ہمارا واسطہ پڑ گیا جنہوں نے ہماری بچیوں کو بازاروں میں بڑھوا کے نچوا دیا؟ کن لوگوں سے واسطہ؟ چلو ٹھیک ہے پچھلوں نے تو بچیاں نچوائی تھی، تم نے کون سے پردے پہنا دیے؟ ہماری تو وہ مثال ہے، رلاتے بھی اور رونے بھی نہیں دیتے، مارتے بھی ہو اور کہتے ہو خبردار، وجہ بھی نہیں پوچھ رہی مارنے کی۔ کیا مدرسے کے اندر پڑھانے والا جو نبی کے ممبر پر بیٹھ کر جمعہ پڑھا سکتا ہے، جمعہ کا خطبہ دے سکتا ہے، کیا وہ اقتدار کی کرسی پر بیٹھ کر اسلامی فیصلے نہیں کر سکتا؟ جانوروں کے حقوق قرآن بتلا رہا ہے، انسانوں کے حقوق قرآن بتلا رہا ہے، آسمانوں کے حقوق قرآن بتلا رہا ہے، اپڑوسیوں کے حقوق قرآن بتلا رہا ہے، بہن بھائیوں کے حقوق قرآن بتلا رہا ہے۔ یہی تو میرا نبی ایک منظم نظام لے کے آئے تھے، جس نظام پر فرمایا تھا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ چمڑے ہمارے ادڑ گئے، کپڑوں کی پرواہ نہ کی، پیٹ پہ 2 پتھر ہم نے باندھ لیے، اللہ اکبر، بغیر چھت کے مکان میں زندگی ہم نے گزاری۔ اور میرے پیارو مجھے کوئی اپنے اسلام پور میں ایسا غریب دکھاؤ جو عید کے دن بھی پرانا کپڑا پہنتا ہو، لیکن میں تمہیں محمد کے گھرانے کی وہ دی دکھاؤں گا جس کو اللہ نے حسن حسین عطا فرمائے، وہ مصلی پہ بیٹھ کے رو رہی ہے، اے اللہ تیرے نبی کے نواسے نے کپڑے مانگ رہے ہیں، اللہ علی کی گنجائش کوئی نہیں، اور فاطمہ کو منع کیا کہ علی سے مطالبہ کوئی نہیں کرنا، بتا اللہ ان بچوں کا رونا کون دھوئے گا؟ فرمایا جبرائیل جلدی چلا جا، اللہ اکبر، اور ہوتے راہ پہ آ جانے، وہاں پہ آ جانے، یہ تو وہ محمد ہے، یہ تو وہ حسن حسین ہے جس کو نبی نے پشت پر بٹھا کے سواریاں کرائی ہیں، یہ تو وہ ہے جس اپنی زبانیں چسائی ہے، جس سے نبی روتا ہوا ہنسا کے گیا، میں کیسے رلا سکتا ہوں؟ اور میرے پیارو کسی کے لیے کپڑے کوئی لائے گا، لیکن اللہ نے ان کے لیے کپڑوں کا انتخاب بھی کر دیا، اللہ نے ان کے لیے مرتبوں کا بھی انتخاب فرما دیا۔ کھاؤ پلٹا کیوں نہیں کھاتے خدا کے واسطے؟ کب تلک گمراہی اور تزلزل کے راستے پہ جاتے رہیں گے؟ منزل ہی کوئی نہیں، اندھیرا، لیکن پھر بھی اس راستے پہ جان بوجھ کے چل رہے، جرازن ہے، ڈاکو ہیں، عزت کے لٹیرے، مال کے لٹیرے، بھاگنے کی کریے جی، سب کچھ کر سکتا تھا تو، اگر تیرے ساتھ اللہ ہوتا۔ آج میرے بھائی مال تیرے ساتھ ہے، جائیداد تیرے ساتھ ہے، حکومت تیرے ساتھ نہیں، ساتھ تو اللہ ہمارے ساتھ نہیں۔ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر کا، اللہ کے وعدے پیدا کر۔ یہ تو لیچھڑے والے گئے تھے، یہ چیچھڑے والے گئے تھے جن کے پیٹ بھی خالی تھے، پاؤں جوتے سے خالی تھے، سر پہ ٹوپی کوئی نہیں تھی، سر پہ کپڑا کوئی نہیں تھا، لیکن اللہ اکبر ایسا کردار محمدی لے کے گئے، فرشتے ان کی مدد کے لیے زمین پر اترنے کو تیار ہو گئے، صدیق عمر محمد کے یاروں کا دفاع فرشتوں نے کیا، اللہ اکبر، خدا خود بھی آیا، اپنی فوج بھی ساتھ لے کے آیا، جو نظر نہیں آتے تھے ان کے دروں کے نشان جسموں پہ پڑتے تھے، اللہ اکبر، صحابہ کہتے تلواریں ہم اٹھاتے تھے، ہمارا تلوار چلانے سے پہلے گردنوں سے سر
اتر کے ہمارے قدموں میں آ جاتے تھے۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ تھا تمہارے پاس کیا اگر میرا نبی رو کے نہ دکھاتا؟ الہی حق پرستوں کی اگر کی تو نے دل جوئی نہیں، تانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں۔ آج پوری دنیا کا کفر میں تانا دے رہا، لاؤ اپنے خدا کو۔ خدا کی قسم اگر اللہ کو اللہ سے پا لیتے تو آج IMF کے آگے ہمیں گھٹنے نہ ٹیکنے پڑتے۔ پرسوں ترسوں اسمبلی کے اندر ایک تقریر کر رہا تھا، اس نے کہا اتنا بجٹ خدا کے واسطے کس پر اثر ہو رہا ہے؟ وہ ایک ممبر رونے لگی، کہنے لگی میں گھر کا چولہا جلاتی ہوں۔ اللہ اکبر۔ ایک آدمی پرسوں ترسوں میرے عزیز ایک جگہ رونے لگا، کہنے لگا مولوی صاحب اب دکان پر ایسے لوگ آتے ہیں یہ بھی دے دے یہ بھی دے دے، جب بل بنتا ہے تو کہتے ہیں بھئی واپس لے لے واپس لے لے واپس لے لے۔ 30 روپے کا ادھار وقار شخص اب 30 ادھار کا کر کے جاتے ہیں، ہم 30 کا ادھار بھی نہیں کرتے، اس کے پاس ہوگا کوئی نہیں ہم دیں گے کہاں سے؟ جب ایسے حالات آنے لگ جائیں تو پھر بھی سمجھتے حکومت مسئلہ حل کرے گی؟ نہیں 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 نہیں، اللہ اکبر۔ میرے عزیزو مسئلہ تو اللہ ہی نے حل کرنا ہے۔ حضرت جی میرے عزیزو اللہ اکبر، میرے عزیزو حضرت جی نام الحسن رحمت اللہ علیہ، ہاں حضرت جی الیاس رحمت اللہ علیہ، مولا یوسف رحمت اللہ علیہ پوچھ لگے ابا جی کیا بات ہے آج چیزوں کی سستائی کل مہنگائی، کبھی اپ کبھی ڈاؤن ریٹ ہوتے ہیں؟ فرمایا سارے کا سارا فیصلہ جو ہے وہ سارے اعمال پر ہوتا ہے۔ عمل آسمان پر اچھے جاتے ہیں، ریٹ زمین پر سستے آتے ہیں۔ اگر عمل گھٹیا جانے لگ جائیں اللہ زمین پر چیزوں کے ریٹ بڑھا دیتا ہے۔ ترازو اللہ کے ہاتھ میں دو اس کے پارٹ ہیں، ایک میں سستائی ایک میں نیکیاں۔ اگر نیکیاں زیادہ ہوں تو ریٹ چیزوں کے ہلکے، اگر برائیاں زیادہ ہونے لگ جائیں اللہ آسمانوں پہ چیزوں کے ریٹ بڑھا دیتا ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر، یہ جو کچھ زمین آسمان پہ ہو رہا بما کسب، جو خشکی پر تری پہ ہو رہا بما کسبت ایدی الناس، یہ تیرے سارے ہاتھوں کا کیا ہوا ہے۔ آج اپنے ہاتھوں کی محنت بدل لے، ہم آسمان سے اپنے فیصلوں کو بھی بدل لیں گے۔ سائنس سمجھ آ گئی، بڑے سے بڑا حساب سمجھ آ گیا، لیکن یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ کا میرا ٹوٹا رشتہ اللہ سے کیسے جڑ سکتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ، رو کے دکھاؤ جتنا رو سکتے ہو، نہ بھی رونا آوے رونے کی شکلیں بناؤ۔ رات کے اندھیرے میں بچہ روئے ماں ڈھونڈ لیتی ہے، مصلی پر بیٹھ کے جب بندہ روئے تو اللہ کی رحمت اسے ڈھونڈ لیتی ہے۔ اللہ اللہ محمد رسول اللہ۔ بھائی میرے پیارو، اپنے اللہ کی محبت کو پاؤ اور اللہ کی محبت کو تلاش کرو، یہی کہیں ہے بس، سانسوں سے زیادہ قریب، آنکھوں کی پلکوں سے زیادہ قریب۔ 5 وقت کی نماز کا ارادہ کرتے ہو کہ نہیں کرتے میرے بھائی؟ پڑھنے والے وہ اپنی کامل نماز بناویں اور نہیں پڑھنے وہ کامل بنانے کی کوشش کریں۔ 3 مرتبہ اللہ کے دربار میں سچے سچے دل سے معافی مانگو اور اپنی زبان حال سے کہو یا اللہ میری توبہ، السلام علیکم، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، توجہ اس کی طرف ہو، لو اس کی طرف ہو، کہو آنکھیں بند کر کے یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ۔ میرے بھائیوں اسی سے کام بنے گا، چلتے پھرتے استغفار ہو اور درود شریف ہو، قرآن پڑھتے ہیں اللہ سے بات ہو جاتی ہے، درود شریف کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ صدق دل سے درود شریف پڑھو، جواب درود کا آ جائے تو انشاءاللہ اسے قیامت کے دن حوض کوثر بھی نصیب ہوگا اور جنت الفردوس میں بھی جائے گا جسے حضور کے دن۔ بس اصلی گھر ہمارا جنت ہے، اس کے لیے محنت کرو بھائی۔ دنیا مسافر خانہ ہے، ایک ٹرین ہے بھائی، مختلف اسٹاپ ہیں، کوئی امیری کا، کوئی غریبی کا، کوئی بیماری کا، کوئی شفا کا، کوئی فراغی کا، کوئی تنگ دستی کا، کسی اسٹیشن سے چائے بھی نہیں ملتی، کہیں سب کچھ مل جاتا ہے۔ تو یہ دنیا کے اسٹاپ ہیں، کبھی کیسے کبھی کیسے۔ جب منزل آتی ہے تو ٹرین لیٹ کیوں نہ ہو، پانی ڈبوں میں ہو یا نہ ہو، باتھ روم میں لوٹا ہو یا نہ ہو، رستے کھانے پینے کی چیز ملے نہ ملے، جب منزل آتی ہے تو انسان کو سکون ہو جاتا ہے۔
اب میرا گھر آ گیا. تو میرے بھائی ہماری منزل جنت الفردوس ہے، یہ سارا اس کا مسافت ہے. اتار چڑھاؤ وتلک الایام نداولها بین الناس، ہم بدلتے رہتے ہیں، اچھائیاں برائیاں اتار چڑھاؤ. جب گاڑی چلتی ہے کبھی جب آتا ہے، کبھی پھر جل کا، کبھی روڈ پر گاڑی 120 چلتی ہے، کہیں 20 پر نہیں چلتی. انسان کی بھی یہی مثال ہے، بیماریوں کا گھر، پریشانیوں کا گھر، مصیبتوں کا گھر، اس کے اندر راحتیں تلاش کر رہے ہیں. سکون ملے گا نبی والی زندگی سے، سکون ملے گا اللہ کی رحمت والی چھتری کے نیچے آنے سے، سکون ملے گا اتباع سنت سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تابعداری کریں، مرد بھی کریں عورتوں بھی کریں. جو تابعداری عورتوں کے لیے حکم ہے وہ عورتیں کریں، جو مردوں کے لیے مرد حکم کریں. اللہ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے.